میرا عموماً مقصود تو اصلاح ہوتی ہے، میں اصلاح کی باتیں بھی کروں گا، لیکن چونکہ آج یہ محفل میلاد النبی ہے تو میں محبوب کی شان بھی بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ، اے میرے حبیب اللہ نے تجھے سکھایا۔ علمک فاعل اللہ نے سکھایا، اللہ نے تجھے علم دیا۔ سامنے لا کر ایک نبی کو خاص کیا، وَعَلَّمَكَ کا معنی آپ کو لفظی ترجمہ تجھ کو کیا سکھایا اللہ نے؟ جو کچھ ما لم تعلم، جو آپ نے پہلے نہیں پہچانا، جو کچھ نہیں پہچانا اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ آپ کو، ان سب کا آپ کو علم دے دیا۔ پہلے آپ کو مثلا ان کا پتہ نہیں تھا، اور اللہ کے دینے کے بعد آپ کو ہر چیز کا پتہ چل گیا۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے، اللہ دینے والا ہے، علم دینے والا ہے، اور علم سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ علم دینے والا ہے اور آپ کو علم دیا ہے، اور اتنا دیا ہے جس کو ہم لفظ عام سے تعریف کریں گے۔ ماں کا لفظ عام ہے عربی میں، جو کچھ ہونا ہے ہر چیز اللہ نے آپ کو علم دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کی طرف مکہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، تیاری کرتے رہے۔ تو ایک صحابی جس کے بچے مکہ شریف میں تھے، اس کا مال مکہ میں تھا، اس نے سمجھا حضور تو ضرور فتح یاب ہوں گے، حضور تو ضرور کامیاب ہوں گے، مکہ شریف کو فتح کریں گے۔ اگر آج میں مکے والوں کو کچھ بات بتاؤں گا تو مکے والوں پر احسان ہوگا، وہ میرے بیوی بچے اور مال کی صحیح حفاظت کریں گے۔ ہے تو اس کی غلطی، لیکن اس نے یہی سوچا، یہی سوچا، یہی ارادہ کیا۔ خط لکھا، ایک خاتون مکہ سے آئی تھی، پوشیدہ چھپ کر اس خاتون کو خط دیا اور کہا مکہ کے فلاں سردار کو دینا، اس کو آپ دیں گے تو میری طرف سے احسان ہوگا، اور مجھے امید ہے میرے بچوں سے بھلائی کریں گے، بس دنیوی لحاظ سے مفاد ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اپنے محبوب کے ہاتھ سے وہ کر کے دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور چاہتے تھے کہ ہماری اس تیاری، اس جانے مکہ پہنچنے کی ان کو خبر نہ ہو، کیونکہ پوشیدہ اور چھپ کر جانے میں قوت ہوتی ہے، وہ بے خبر ہوں گے تو ہم زیادہ کام کر سکیں گے۔ خاتون روانہ ہو گئی، خط روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، اور 3 صحابہ اور بھی ہیں جن کا نام بخاری شریف میں موجود ہے۔ اے علی، ایک خاتون مکہ المکرمہ جا رہی ہے، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، اس نے خط کو چھپا کر رکھا ہے، آپ جائیں، آپ روضہ خاک میں اس کو ملیں گے، گھوڑے پر جائیں، 3 صحابیوں کے ہمراہ جائیں، چلتے رہیں گے، روضہ خاک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ کو خاتون ملے گی، اس کے پاس خط موجود ہے، خط لے کر مجھے پہنچا دیں گے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، تیزی سے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب مقام روضہ خاک کو پہنچ گئے تو وہ خاتون مل گئی، جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو وہ خاتون روضہ خاک میں ملے گی، جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح وہ خاتون اسی جگہ مل گئی۔ آپ سوچیں حضور کو کیسے پتا چلا کہ حضرت علی گھوڑے پر جائیں گے، اس اسپیڈ پر جائیں گے، اور خاتون کی اسپیڈ رفتار یہ ہوگی، اور یہ دونوں سفر کرتے رہیں گے، علی ان کو روضہ خاک میں ملیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طاقت ہے، آپ کے دل کے روشنائی کی طاقت ہے، اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے۔
سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھوڑے کی اسپیڈ کو بھی جانتے ہیں اور عورت کی اونٹنی کی رفتار کی مقدار اور طاقت کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں. سب کچھ بتایا. فرمایا علی اس سے خط لے کر یہاں پہنچائیں گے. یہ کام آپ کا ہے اور یہ کام ضرور کرنا ہے. حضرت علی پہنچ گئے. عورت کو کہا کہ خط تو آپ کے پاس خط ہے. اس نے کہا میرے پاس خط تو نہیں. کہاں ہے خط؟ خط نہیں. ہم نے کہا تیرے پاس خط ہے تو زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرنا. کہا تلاش کرو. تلاش کرو. میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں جی تھیلے کو تلاش کیا, اونٹنی کو تلاش کیا, کچاوے کو تلاش کیا, نیچے تلاش کیا, اوپر تلاش, جیبوں کو تلاش کیا. جو کچھ تھا, جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا, سب کچھ تلاش کیا. اتنا تلاش کیا کہ نظر کچھ نہیں آیا. کچھ ساتھیوں کو وسوسہ آیا کہ اس کے پاس خط تو ہے نہیں, واپس جائیں کیا کریں. حضرت علی کی محبت دیکھو, حضرت علی کی عقیدت دیکھو. فرمایا جو کچھ بھی ہو اس خاتون کے پاس ضرور خط موجود ہے. خاتون ضرور خط دے دے گی ورنہ حضرت علی ایک بار کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہوگا خاتون مجھے نبی کے فرمان پر جو الصادق صفت سے متصف ہیں یقین ہے آپ کے پاس خط ضرور ہے. میں کبھی پیچھے نہیں جاؤں گا. خط دے ورنہ تجھے پکڑ کر نبی کی خدمت میں پہنچاتا. ایسا نہیں کہ آپ کو آگے چھوڑوں, آگے نہیں چھوڑوں گا, تجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے. خط آپ کے پاس ہے, ابھی خود نکال کر دو. آپ نے کہاں خط چھپایا؟ خاتون جب سخت مجبور ہو گئی, اب کوئی چارہ نہیں کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, پیچھے نہیں جائیں گے, تو مجبور ہو کر اس نے اپنے بال کے گیسو کھولے. جو عورتیں بالوں کو باندھتی ہیں, بالوں کو کھولا, بالوں کی جڑ سے خط کر نکال کر دیا. حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ, میرے محبوب نے جو کچھ فرمایا سچ ہو کر ظاہر ہوا. سبحان اللہ. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے میرے حبیب, اللہ نے تجھے علم دیا ان چیزوں کا جن کو آپ نے پہلے نہیں پہچانا. مقصد یہ ہے کہ حضور اپنی ذات سے نہیں جانتے, اپنی نفس سے نہیں جانتے. حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے دینے سے جانتے ہیں. حضور جو کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. جو کچھ جانتے ہیں رسالت کی نورانیت سے جانتے ہیں. جو کچھ جانتے ہیں رحمت ربانی سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. انبیاء کو جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا. یہ جو غیب کا علم رکھتے ہیں, جان رکھتے ہیں, پہچان رکھتے ہیں, یہ اس کے دینے سے رکھتے ہیں, اپنی ذات سے نہیں رکھتے. اللہ علم رکھتا ہے ذاتی اپنی ذات سے, کسی کے دینے سے خدا نہیں جانتا. اللہ اپنی ذات سے جانتا ہے اور اللہ کے پیغمبر اللہ کے دینے سے جانتے ہیں. تو فرق ہے, اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم عطائی ہے. ذاتی علم اور ہے, عطائی علم اور ہے. ان دونوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے. جو برابر نہیں, شرک نہیں ہوگا. جو کہے اللہ کو عطائی علم ہے تو کافر ہو جائے گا. جو شخص کہے اللہ کو علم عطائی ہے استغفر اللہ تو کافر ہوگا. جو شخص کہے نبی کو علم ذاتی ہے پھر کافر ہو جائے گا. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو علم ذاتی ہے تو کافر ہوگا. جو شخص یہ عقیدہ رکھے اللہ کو علم عطائی ہے تو کافر ہوگا. اللہ کا علم ذاتی ہے, نبی کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم ذاتی کہنا ایمان ہے, نبی کا علم عطائی یہ ایمان ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے میرے حبیب, اللہ نے تجھے علم دیا ان چیزوں کا جن کو تو نے پہلے نہیں پہچانا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے حبیب, آپ پر اللہ
کا فضل بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، جو کچھ تھا اللہ نے سارا آپ کو سمجھا دیا۔ سب سے بڑی دولت تو علم ہے، اگر کسی کو زیادہ علم دیا جائے تو سمجھو اس کو بڑا کمال ملا۔ علم سے آپ تعریف کریں، اس کے بعد اتنا زیادہ علم ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا مقام اور درجہ بلند ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی تو علم سے تعریف کی، فرمایا محبوبہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، دیکھو اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ واہ علی تیری محبت، واہ علی تیری عقیدت، واہ علی تیرے یقین کی طاقت کہ نبی کا جو لفظ زبان سے نکلا ہے وہ سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ اگر ہم خط نہیں دیتے یہ ہماری غلطی ہے، مگر خط ضرور ہے کیونکہ نبی نے فرمایا اس کے پاس خط ہے، خط لے کر آؤ۔ ہاں یہ آپ کے پاس جب یقین ہوگا تو اس یقین سے تو آپ ترقی کریں گے، اس یقین سے آپ جوش کریں گے، اسی یقین سے آپ اڑیں گے، اسی یقین سے منزل طے کریں گے، اسی یقین سے بلند مقام حاصل کریں گے، اسی یقین سے ولایت حاصل کریں گے، اسی یقین سے معرفت حق تعالی حاصل کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو ایک حدیث سنائی، یہ حدیث مبارک اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، شرح ہے، اس کی ایک دلیل ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور سرتاپا نور، حبیب رب غفور، فیض جنجور، نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر رہے۔ ہجرت کفار مکہ نے اعلان دیا جو آدمی نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو زندہ لے کر آئے یا اس کو قتل کر کے اس کا سر ہمیں پہنچائے، ہم اس کو 100 اونٹ انعام دے دیں گے۔ اعلان تھا مکہ والوں کا۔ تو جو بڑے شہ سوار تھے، بہادر تھے، جری تھے، طاقتور تھے، کام والے تھے، وہ پھر رہے تھے کہ کہیں یہ آدمی ہاتھ آئے اور 100 اونٹ انعام ملے۔ کسی آدمی نے جا کر سراقہ بن مالک کو کہا کہ سراقہ میں نے چند آدمی فلاں راستہ سے دیکھے، مجھے لگتا ہے کہ وہی ہیں جن کے بارے میں انعام۔ سراقہ نے کہا بتا نشانی بتا۔ اس نے کچھ نشانی بتائے، سراقہ نے کہا ہاں وہی ہے وہی۔ سراقہ گھوڑے پر سوار ہوا، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں قرآن مجید تلاوت کرتے چل رہے تھے، اپنی اونٹنی پر تھے مگر اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، اونٹنی پر تھے مگر قرآن پڑھتے تھے، اونٹنی پر تھے مگر اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور میں کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، کبھی پیچھے دیکھتا، کوئی دشمن نہ آ جائے، میں حضور کی حفاظت میں مشغول تھا، حضور کی باڈی گارڈ ہونے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، میں حضور کی خدمت میں گرفتار تھا اور حضور اپنے رب کے ذکر میں سرشار تھے۔ سفر جاری تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا ایک آدمی نظر آیا، گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، قریب آیا، دیکھا تو یہ سراقہ بن مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ سراقہ بن مالک قریب آ گئے اور ہمارے دشمن ہیں اور بڑے جری آدمی ہیں، بڑے کن آدمی ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگو یا جو آپ کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کریں، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ سراقہ جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ فرمائی، اندر سے دعا کی تو سراقہ کا گھوڑا سارا چاروں پاؤں سینے تک زمین میں دھنس گیا، پورا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ سراقہ بہت پریشان، قصہ طویل ہے، مختلف روایت میں مختلف طریقے، میں آپ کو صرف حدیث کا مقصود اور مضمون پیش خدمت کر رہا ہوں۔ پریشان ہوا سراقہ، کیا ہوا؟
اللہ سبحان اللہ، آواز دی میری خطا ہے، سمجھ گیا کہ انہوں نے بددعا کی ہے، ان کی وجہ سے گھوڑا دھنس گیا، مجھے توبہ ہے، معافی چاہتا ہوں، دعا کرو میں اس تکلیف سے نجات پذیر ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا، اللہ اس کو بچا لے۔ گھوڑا باہر نکلایا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں ڈالا شاید یہ اتفاقاً ہوا ہے، اچانک مفاجاتاً ویسے ایسے ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اللہ میرا محافظ ہے، اگر تو قریب آئے گا تو اللہ تجھے پکڑ لے گا، تیرے گھوڑے کو بھی زمین میں دھنسا دے گا، زیادہ زور دے گا تو بھی دھنس جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، کوئی مجھ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ نے معافی مانگی اور اقرار کیا حضور میں آئندہ واپس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس راستہ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہ آئے، آپ تسلی سے مدینہ جائیں، یہ سب کو واپس کروں گا، کوئی آپ کا پیچھا بھی نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا ہے سراقہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بات کل پوری ہو جائے گی، سمجھنا محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بات بتائی، فرمایا ایک وقت آئے گا آپ مسجد نبوی میں ہوں گے، مسجد نبوی میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن آئیں گے، کسریٰ کا ملک فتح ہوگا، میرا خلیفہ جہاد کرے گا، کسریٰ کا بادشاہ مر جائے گا، اس کا ملک فتح ہو جائے گا، پورا خزانہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا، تو بھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوگا، میرا خلیفہ تجھے بلائے گا اور کہے گا سراقہ ادھر آجا، کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں ڈالے گا، سمجھ لینا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہے، یہاں بیٹھ کر بعد کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور سراقہ کی حالت کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھنے کو بھی جانتے ہیں، مسجد نبوی میں خلیفہ کا ان کے ہاتھوں میں کنگن ڈالنے کو بھی دیکھتے ہیں اور پہلے بتاتے تھے اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے تجھے بتایا، جب یہ بات پوری ہو جائے سمجھ لینا محمد رسول اللہ ہے، محمد خاتم النبیین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سراقہ حیران تھے، کمال ہے، عجیب بات ہے۔ حضور نے اس کو یہ بات اس لیے بتائی تاکہ پتہ چلے نبوت کی دلالت، نبوت کی گواہی، نبوت کے لیے دلیل پیش کرنا حق ہے، معجزہ بیان کرنا حق ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ اللہ نے اس کو کمال دیا، یہ سب معجزے ہی معجزے ہیں حضور۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ سراقہ ایک دن مسلمان ہوا، چلتے چلتے پھر مسلمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سارے راستے بناتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، پوری بات سے چھپا دیے، فرمایا میرے پیغمبر نے مجھے یہ بات کہی تھی، میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو یقین بات پوری ہوگی لیکن کیسے پوری ہوگی میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر دنیا کو بتاتا رہوں گا کہ محبوب نے یوں فرمایا تھا، میں نے آنکھوں سے وہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن میں مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں موجود ہوں، جماعت موجود ہے، خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز ہے، اسی دوران لشکر آیا، قافلہ پہنچ گیا، قافلہ نے بتایا حضور کسریٰ کا ملک فتح ہوا ہے اور بادشاہ کا ذاتی استعمال والا زیور ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیور مسجد نبوی میں پہنچائیں اور لوگ دیکھ لیں کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ ان کے خلیفے اسلام کو عام کر رہے ہیں، غیر مسلمین ان کے سامنے شکست کھاتے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا نام اجالا ہوا اور کافروں کا نام کالا ہوا۔ عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، زیور لاؤ، زیور لاؤ۔
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شوکت، اسلام کی جلالت، اسلام کی عظمت، اسلام کی قوت، اسلام کی ہیبت کا اظہار چاہتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، زیور پہنچ گئے، آپ نے فرمایا یہ ملک کے بہت بڑے بادشاہ، جس طرح امریکہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس زمانہ میں یہ کسریٰ اتنا بڑا بادشاہ تھا، فارس کا بادشاہ بہت اعلیٰ درجہ کا متکبر، مغرور، ظاہری ہیبت، طاقت، جوش والا بادشاہ تھا، اس کا سر نگو ہوا تو اس کا زیور آیا ہے، میرا دل چاہتا ہے بڑے بادشاہ کا زیور آج غریب سے غریب، مسکین سے مسکین، فقیر سے فقیر کے ہاتھ میں پہنا دوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے کہ کس طرح کے زیور اپنے غریب مسلمان کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں۔ عمر فاروق بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امیر فقیر سارے، زیور پہنچ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کہ اب ان میں سے غریب کون سا لگتا ہے۔ سراقہ بن مالک عاجزی سے بیٹھے ہیں، فقیر بھی ہیں، آج مسکین بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، غریب لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا طریقہ ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا فرعون لوگوں کو، بچوں کو مارتا ہے، میں رب چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو اس کے گھر پہنچا دوں۔ پھراتا پھراتا موسیٰ کو جو اس کا دشمن تھا فرعون کے گھر میں پہنچایا اور فرعون کے گھر میں پلا کر دکھایا یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا، اے سراقہ تھوڑا قریب آئے، خادم کو کہا یہ کسریٰ کا زیور اٹھا کر اس سراقہ کے بازو میں ڈال دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کو اللہ نے اتنا اکرام دیا ہے، اتنا حسن انجام دیا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کا نظام دیا ہے کہ بادشاہوں کے زیور غریبوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ خادم نے سراقہ کو پکڑا، اس کے ہاتھ میں بادشاہ کے کنگن جاتے رہے، سراقہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا سراقہ خیر، یہ تو خوشی کی وقت ہے، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، ابھی تو خوشی کا وقت آیا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ وہ رونے میں زار و قطار ہے۔ فرماتا ہے اس لیے نہیں روتا کہ زیور آ رہے، مجھے زیور یاد نہیں، مجھے زیوروں کا مالک، پوری دنیا کا محبوب، اللہ کا محبوب، رسول اللہ کا فرمان مبارک یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا مسجد نبوی میں کسریٰ کے زیور تیرے بازو میں ڈال دیے جائیں گے، وہ رسول اللہ، تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، وہ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے، وہ رسول اللہ اللہ کے دینے سے تو غیب کی چیزیں جاننے والا ہے۔ اللہ اس لیے رو رہا ہوں، حضور کی باتیں یاد، وہ رو رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنا حال ہے، ہر ایک کی اپنی نیت ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے۔ دیکھا آپ نے کتابیں موجود ہیں، آپ یہ گوگل کھولیں، گوگل میں لکھیں سراقہ بن مالک تو گوگل کے اندر بھی قصہ آ جائے گا۔ آج کل یہ گوگل سہولت ہو گئی ہے، ہر کتاب اس کے اندر ہے، ہر واقعہ اس کے اندر ہے، جس صحابی کا نام لکھو اس کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے دینے سے بعد والی چیزیں جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تجھے علم دیا، ان چیزوں کا علم دیا جن کو تو نے پہلے نہیں پہچانا، پہلے نہیں پہچانا، اللہ نے تجھے پہچانا والا بنایا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامیں، جاہلیت کے رسوم توڑ دیں، خلاف شرع تمام کام ختم کر دیں۔ آپ کی صورت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی سیرت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی عبادت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی معاشرت نبوی ہونی چاہیے، آپ کی ساری زندگی نبوی ہونی چاہیے۔ جو آدمی آپ کو دیکھے
دیکھے اس کو رسول اللہ یاد آئے، جو آپ کو دیکھے اس کو مدینے کا طریقہ یاد آ جائے، جو آپ کو دیکھے اس کو اسلام یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تیری شادی شریعت کے موافق ہو، شادی میں ڈھول نہیں بجائیں گے، شادی میں خلاف شرع رسومات نہیں کریں گے، شادی میں بدعات سب ختم کریں گے۔ آپ کی شادی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، بلا وجہ فضول خرچی نہیں کریں گے، بلا وجہ غلط لوگوں کو نہیں کھلائیں گے، شادی شریعت کے موافق انجام دیں گے، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، آپ کو دل میں نور مل جائے گا، سرور مل جائے گا، قیامت کے دن جنت مل جائے گی۔ اللہ آپ کی غمی شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مرتا تھا جاہلیت میں اسلام سے پہلے، پھر عورتیں پیٹتی تھیں، ان کی عادت تھی، مدینہ کے جوہلار رسم و رواج پیٹتی تھی۔ پھر کرائے پر عورتیں پیٹنے والی ملتی تھی، کرائے پر، جس پر روئے کوئی تو پتہ چلے کہ یہ اچھا آدمی تھا، عزت والا تھا، بڑا تھا، کوئی روئے گا جو نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے؟ پھر کرائے پر عورتیں بلاتے تھے پیسہ دے کر، پھر وہ عورت پر روتی تھی، ان کو اٹکل تھا رونے کا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں نیاحہ، نیاحہ، یہ امر جاہلیہ ہے۔ حضور اس کی سخت منع فرماتے تھے، اس کے خلاف تقریر کرتے تھے، عورتوں کی تقریروں کو سمجھاتے تھے، اے بی بی صاحب آواز سے نہیں رونا، کبھی نہیں